بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسکول اینڈ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے دوسری ویڈیو ہے۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم 50 کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس میں نیکسٹ 50 کوسچن ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 51 ٹائپ آف سپرویژن انکریجنگ ویرائٹی، اوریجنلٹی اینڈ انڈیپینڈنٹ ایکسپیریمنٹ از، یعنی سپرویژن کی وہ قسم جو کہ حوصلہ افزائی کرتی ہو ویرائٹی کی، یعنی مختلف تغیر پسندی کی، اور اوریجنلٹی کی، اور اسی طرح آزادانہ جو تجربات کی حوصلہ افزائی کرتی ہو، تو اس ٹائپ کی سپرویژن کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کریٹیو۔ اچھا جی، 52 ہو ایڈوکیٹڈ بیوروکریٹک تھیوری، یعنی بیوروکریٹک تھیوری کا بانی کون تھا؟ تو رائٹ آنسر ہے میکس ویبر۔ نیکسٹ کوشچن ہے ڈائریکٹنگ مسٹ بی کنسسٹنٹ ود، یعنی ڈائریکشن جو ہے یا کسی کی آپ رہنمائی کرتے ہیں تو وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ کنسسٹنٹ کہتے ہیں یکساں، یعنی موافقت ہونی چاہیے۔ تو وہ نمبر 1 آرگنائزیشنل پالیسیز، یعنی جو ڈائریکٹنگ آپ کر رہے ہیں تو وہ اس آرگنائزیشنل اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق آپ کریں۔ اور سیکنڈ یہ کہ پروسیجرز جو ہیں اسی کے مطابق جو ہے نا وہ آپ ڈائریکٹ کریں، ان کو رہنمائی کریں۔ اور تیسرا یہ کہ جاب ڈسکرپشن، یعنی جو سی جاب ہے اسی کے مطابق جو ہے آپ کیا کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ تو یہ تمام جو ہیں اس کے جو آپشنز ہیں یہ درست ہیں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے ان کیس آف نیو ریکروٹمنٹ دا پروبیشن پیریڈ از، یعنی جب کسی ڈپارٹمنٹ میں نئے آپ بھرتی ہوتے ہیں تو اس کا پروبیشن پیریڈ کتنا ہوتا ہے، یعنی آزمائشی پیریڈ۔ تو یہ انہوں نے 3 ایئرز لکھا ہوا ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ 2 ایئرز ہے اس کا پروبیشن پیریڈ۔ اور 55 ہے دا پاور ڈیلیگیٹڈ تھرو آؤٹ این آرگنائزیشن از، یعنی کسی بھی آپ ایک آرگنائزیشن کو اگر کوئی آپ پاور ہوتی ہے اس کے پاس، اگر پاور دیتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں، یعنی کوئی فیصلہ کرنے میں، اگر کوئی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے کافی سارے ممبر ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ اور 56 ہے دا فادر آف ماڈرن تھیوری آف مینجمنٹ از، یعنی ماڈرن تھیوری آف مینجمنٹ کے جو باپ کون کہلاتے ہیں؟ تو یہ ہنری فیول کہلاتے ہیں۔ اچھا، دا اسمالسٹ انٹریکٹنگ پارٹس آف اے سسٹم آر، یعنی کسی بھی سسٹم کے جو چھوٹے جو انٹریکٹنگ پارٹ ہوتے ہیں، تو یعنی دلچسپ جو قابل توجہ جو حصے ہوتے ہیں چھوٹے، اس کو کمپوننٹس کہتے ہیں۔ وچ پینشن از گرانٹیڈ ٹو سول سرونٹ ہو ریٹائرز ان دی ایج آف 60، یعنی وہ جو سول سرونٹ جو 60 یعنی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس کو جو پینشن ملتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو سپر اینویشن کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے آل فائنینشیل ٹرانزیکشن آف دا اسکول اکرنگ فرام ڈے ٹو ڈے از انٹرڈ ان، یعنی تمام جو مالی جو ٹرانزیکشنز ہیں اسکول کی، تو جو ہر روز جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو اس کو کس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے کیش بک۔ The process of directing others towards the accomplishment of some objectives is، یعنی دوسروں کو آبجیکٹیوز مقاصد کے حصول کی طرف یا ان کی مکمل کرنے کے لیے جو آپ جو ڈائریکٹنگ کا جو پروسیس ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے مینیجنگ کہتے ہیں۔ مائکرو پلاننگ از ڈن ان، مائکرو پلاننگ، مائکرو کہتے ہیں چھوٹے لیول کی جو پلاننگ ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ مڈل اینڈ لوور مینجمنٹ میں ہوتی ہے۔ دا اے سی آر کین ناٹ بی انیشیٹڈ فار دا پیریڈ آف لیس دین، یعنی اے سی آر جو ایک سیکریٹ رپورٹ ہوتی ہے تو یہ 3 مہینوں سے کم کے دورانیے کی نہیں دی جا سکتی، یعنی جس کی سروس 3 مہینے یا 3 سے زیادہ ہوئی ہے تو اس کی اے سی آر جاری کی جا سکتی ہے۔ The individual in the group given the task of directing and coordinating is، یعنی کسی بھی گروپ میں کسی انڈیویجول یعنی ایک منفرد آدمی کو، فرد واحد کو جو کوآرڈینیشن اور ڈائریکٹنگ کا جو کام دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو سپروائزر کہتے ہیں۔ A choice made between 2 or more alternative is called، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو آپ چوائس کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیسیژن۔ دا کیش بک از مینٹینڈ بائی، کیش بک کون مینٹین کرتا ہے؟ تو یہ کسی بھی ادارے کا
ڈی ڈی او کرتا ہے. مڈل اسکولوں میں بھی ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں، آپ کے ہائی اسکولوں میں بھی ہیڈ ماسٹر ڈی ڈی او ہوتا ہے، اور اسی طرح کالج یونیورسٹی میں بھی جو اس کے پرنسپل اور ہیڈز ہوتے ہیں وہ ڈی ڈی او ہوتے ہیں. اور اتھارٹیرین ماڈل از مور سوٹیبل فار، یعنی جو اتھارٹیرین ایک طرح کا جو آمرانہ جو ماڈل تھا جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا پچھلی ویڈیو میں، تو اس کا جو تھا ایڈمنسٹریشن کا یہ اس کی ایک ٹائپ ہے. تو اس کا اہم پہلو کیا ہے کہ اس سے ڈسپلن قائم ہوتا ہے. 67 ٹیچرس سیلریز اینڈ الاؤنسز کولیکٹیولی آر ریٹن ان، یعنی ٹیچرز کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کے الاؤنسز ہیں وہ کس رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے کیش رجسٹر. تو یہ تھا کسی زمانے میں جب آپ کی سیلریز جو ہے وہ آن لائن نہیں ہوتی تھیں، آپ کو ایسی لا کے تقسیم کی جاتی تھی، اکاؤنٹ سے لا کے ادارے کا ہیڈ تقسیم کرتا تھا، تو ان دونوں جو ہے وہ رجسٹر مینٹین کی جاتا تھا. اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. حال بتا اس کا جو ہے وہ بجٹنگ اس کی ہوتی ہے، اسکول کی بجٹ بنانی، بجٹنگ کے لیے ہر منتھلی اور اینولی جو آپ کی سیلریز وغیرہ ہیں یا آپ کے اسکول کے جو ایکسپنسز ہیں وہ سب چیزیں آپ نے اس میں مینشن کرنی ہوتی ہیں. 68 ٹو موٹیویٹ دا ادر ٹو اچیو سرٹن گولز، یعنی کسی کو آمادہ کرنا کہ وہ مخصوص جو ہے وہ گول جو ہیں یا مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ لیڈنگ. اے پروگرام آف ایکٹیویٹیز وچ از ڈیزائنڈ ٹو اٹین ایجوکیشنل اینڈز، یعنی ایسا پروگرام مختلف سرگرمیوں کا جو آپ نے اس لیے ڈیزائن کیا ہو کہ جو آپ مختلف جو ہے نا تعلیمی مقاصد حاصل کر سکیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کریکولم کہلاتا ہے، یعنی نصاب سازی جس کو کہتے ہیں. 70 سپر اینویشن یا ریٹائرمنٹ ایج ان پاکستان از، یعنی ریٹائرمنٹ ایج پاکستان میں کیا ہے؟ 60، یعنی 60 عام سول سرونٹس کے لیے، اور جو ججز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ 65 تک بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور باقی جو ہیں وہ 62 تک بھی جا سکتے ہیں. اور 71 پینشن از گیون اف دا ریٹائرمنٹ از آفٹر سروس آف، یعنی پینشن جو ہے وہ کتنے سالوں کی سروس کے بعد دی جا سکتی ہے؟ تو یہ 25 ایئرس. اچھا جی 72 پینشن ہو پوزیسز کوالٹیز پرسن ہو پوزیسز کوالٹیز آف لیڈرشپ از، وہ آدمی جس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو لیڈر کہلاتا ہے. دا پروسیس آف میکنگ ججمنٹ از کالڈ، یعنی فیصلہ سازی یا اس کو ججمنٹ ہی آپ کہیں کہ ججمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ ایویلیویشن کہلاتا ہے. دا کریکٹرسٹکس آف گڈ پلانر آر، یعنی ایک اچھے پلانر کی جو خوبیاں کیا ہیں؟ تو یہ تینوں خوبیاں، آپٹمسٹک ہوتا ہے مطلب رجائیت پسند یا امید دلانے والا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ موٹیویٹر ہوتا ہے، یعنی موٹیویٹ کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کسی چیز کے حاصل کرنے میں، اور اس طرح پروڈیوسر نئی چیزیں پروڈیوس کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ کسی پلانر کی کیا ہوتی ہیں؟ کوالٹیز ہوتی ہیں. یہ سب کی سب کوالٹیز ہوتی ہیں. اور کوشچن نمبر 75 ہے وٹ ڈز ای اینڈ ڈی رول مین، یعنی ای اینڈ ڈی رولز کا کیا مطلب ہے؟ تو ای ایفیشینسی اینڈ ڈسپلن رولز کہتے ہیں اس کو. اور 76 اے ڈی پی از این ایبریویشن آف، اے ڈی پی جو ہے وہ کس کی ایبریویشن ہے؟ تو یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کی ایبریویشن ہے. 77 ایجوکیشن ان پاکستان از دا ریسپانسبلٹی آف وچ گورنمنٹ انڈر دا ڈیولوشن آف پاور، یعنی ڈیولوشن آف پاور کے تحت جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں ایجوکیشن کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو رائٹ آنسر ہے ڈسٹرکٹ لیول کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے. 78 دا پاور از کنسنٹریٹڈ ان دا ہینڈز آف ون اور فیو پیپل ان، یعنی جس میں کچھ ایک آدمی یا کچھ آدمیوں کے پاس طاقت ہوتی ہے یا ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں سینٹرلائزیشن. اور 79 واٹ از سینٹرل ٹو ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن میں سینٹرل کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈیسیژن میکنگ، یعنی فیصلہ سازی. 80 ان پوسٹ ڈیر آر اسٹینڈ فار، تو آر یعنی یہ جو ابریویشن ہے، یعنی پوسٹ ڈیر میں جو آر ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے رپورٹنگ کو.
81 SNE is an abbreviation of. SNE کس کی abbreviation ہے تو Schedule of New Entry. 82 the teacher is considered in the world as یعنی ٹیچر کو دنیا میں کس حیثیت سے جانا جاتا ہے تو رائٹ آنسر ہے چینج ایجنٹ، یعنی تبدیلی لانے والا جو ہے وہ ایجنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے. 83 the level of school administration can best be judged through یعنی اسکول کی ایڈمنسٹریشن یعنی کس لیول تک بہتر ہے تو وہ کیسے جج کیا جائے گا. لرننگ آؤٹ کمس یعنی آپ کے رزلٹ سے پتہ چلے گا کہ بھائی یہاں ایڈمنسٹریشن کس ٹائپ کی ہے. 84 ایکویٹنس رول از یوزڈ فار یعنی ایکویٹنس رول کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ ایک رسید ہوتی ہے یا قبض الوصول، اس کو ایکویٹنس کہتے ہیں. تو یہ سیلری ڈسپرسمنٹ کے لیے یعنی تنخواہیں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی کسی زمانے میں. اب آن لائن تنخواہیں ہونے کے بعد اس کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. اچھا 85 the degree to which organizational resources contribute to productivity is یعنی وہ سطح جس میں آرگنائزیشنل ریسورسز جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی پہ آ جائیں، پیداواری صلاحیت تک پہنچ جائیں، تو اس سٹیج کو کیا کہتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے ایفیشینسی. 86 آل ٹرانزیکشنز شوڈ بی انٹرڈ ان وچ رجسٹر یعنی تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کس رجسٹر میں درج ہونی چاہیے تو یہ کیش رجسٹر میں درج ہونی چاہیے. اچھا نیکسٹ ہے کوآرڈینیٹنگ اسٹیمولیٹنگ اینڈ ڈائریکٹنگ دا گروتھ آف ٹیچر از دا پرپس آف یعنی کیا نام ہے کوآرڈینیشن کرنا، اور اس کے علاوہ اسٹیمولیٹنگ کہتے ہیں آمادہ کرنا، کسی کو تیار کرنا، اور ڈائریکشن کسی کی ڈائریکشن سیدھی کرنا یا ڈائریکٹ کرنا کسی کو. دا گروتھ آف ٹیچر یعنی ٹیچرز کی یہ سب چیزیں مطلب ان کو ڈائریکٹ کرنا ٹیچر کو، اور ان کی گروتھ کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اور ان کو آمادہ کرنا از دا پرپس آف. یہ کس کا پرپز ہے؟ انسپیکشن کا، یعنی معائنہ جو آپ کرتے ہیں، کوئی بھی جو آفیسر معائنہ کرتا ہے تو اس کے یہ مقاصد ہونے چاہیے. دا کنسیپٹ آف انسپیکشن واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان یعنی یہ جو معائنے کا جو کنسیپٹ ہے سب سے پہلے متعارف ہوا انگلینڈ میں. اور 89 ہے بجٹنگ از این ایسٹیمیشن آف یعنی بجٹنگ کیا ہے تو یہ ہے اسٹیمیٹ لگانا ہے انکم اور ایکسپینڈیچرز کا یعنی آمدنی اور اخراجات کا. دا ایتھورائزڈ پرسن آف اسٹاف پرفارمنس از یعنی اسٹاف کی جو پرفارمنس کا جو ایتھارٹائز پرسن ہوتا ہے تو ان کے اوپر ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جس بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے ہیڈ ٹیچر. این ایلیمنٹ آف فیئر اینڈ اینگزائٹی از فاؤنڈ ان یعنی جس میں خوف کا جو پہلو پایا جاتا ہے تو وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ وہ انسپیکشن میں. اور ایکسپینسز آف نیوز پیپر کول آئی اسٹیشنری آر ریٹن ان یعنی آپ کے اخبارات، آپ کا کوئلہ یعنی ایندھن وغیرہ، اور برف اور اسٹیشنری، وہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کس میں لکھی جاتی ہیں؟ اس کے جو اخراجات ہیں تو یہ کنٹینجنٹ رجسٹر میں ان چیزوں کا اندراج ہوتا ہے. اور 93 ان لیزس فیئر لیڈرشپ دا لیڈر یعنی جو لیزس فیئر لیڈرشپ ہے جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے، تو اس میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ ایوائڈز دا گروپ یعنی گروپ سے اجتناب کرتا ہے، یعنی ٹیچروں کے گروپ میں بیٹھنے سے اجتناب کرتا ہے ہیڈ، اور یعنی میٹنگز وغیرہ اور ان کی مشاورت اور اس طرح کی چیزوں سے وہ کیا کرتا ہے؟ اجتناب کرتا ہے. تو یا ڈر کی وجہ سے یا پھر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا کوئی چینج لانے کے لیے. اور 94 ہے ایم آئی ایس از دا ایبریویشن آف ایم آئی ایس جو ہے وہ کس کی ایبریویشن ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اور 95 ہے دا سکسیزفل اینڈ سسٹمیٹک ورکنگ آف اسکول ڈیپینڈز آن سوٹیبل یعنی کسی اسکول کا اچھی طرح اور سسٹمیٹکلی طور پر رن کرنے کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے تو رائٹ آنسر ہے ٹائم ٹیبل. اور نیکسٹ کوشچن ہے سلیکٹنگ پیپل ٹو میٹ نیڈز آف ایکٹیویٹیز
از یعنی اسکول میں مختلف سرگرمیوں کے لیے جو اسٹاف کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو اسٹافنگ کہا جاتا ہے۔ اسٹاک رجسٹر از یوزڈ فار رائٹنگ اسٹاک، یعنی اسٹاک رجسٹر میں کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ تو اس میں یہ سارے آپشن اس کے ہیں کہ پرچیز فرام گورنمنٹ گرانٹس، یعنی گورنمنٹ کے جو گرانٹ سے چیزیں لی جاتی ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پرچیزنگ فرام کنٹینجنٹ گرانٹ، یعنی جو اتفاقی حادثاتی طور پر کوئی آپ کو دے تو اس کو آپ مینشن کرتے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ پرچیز فرام ڈونیشنز، یا آپ کوئی ڈونیشنز وغیرہ سے آپ جو چیزیں کمیونٹی کی طرف سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں تو وہ آپ اسٹاک رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے کرسپونڈنس رجسٹر از یوزڈ، یعنی خط و کتابت والا جو رجسٹر ہے یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈسپیچنگ میل اینڈ ریسیونگ میل، یعنی یہ دونوں آپشن ہیں، یعنی کوئی ڈاک وغیرہ کی وصولی کے لیے بھی اور اس کو ترسیل کرنے کے لیے بھی یہ رجسٹر یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پرائیویٹ اسکولز ان پاکستان ور نیشنلائزڈ ان، یعنی پرائیویٹ اسکول کو کب نیشنلائز کیا گیا؟ تو یہ 1972 کو جناب بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان وچ رجسٹر ریمارکس آر ریٹن وین اے اسٹوڈنٹ از کمینڈیڈ فار اے اسپیشل میرٹ آر رپورٹ آر پنشڈ فار مس بیہیویئر، یعنی کس رجسٹر میں جو ہے وہ ریمارکس لکھے جاتے ہیں جب کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اس کی اعلیٰ اچیومنٹس ہوتی ہے یا اس کے متعلق کوئی سزا ہوتی ہے یا کوئی اسپیشل کوئی رپورٹ بنانی ہوتی ہے تو اس رجسٹر کا نام کیا ہے؟ تو اس کا ہے کنڈکٹ رجسٹر۔ تو یہاں تک آپ کا دوسرا لیسن کمپلیٹ ہوا، تو ویڈیوز کی اس سیریز کے ساتھ آپ ان ٹچ رہیں تو انشاءاللہ پیڈاگوجی کا جو آپ کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔